اور عدالتی اصلاحات بل منظوری کے بعد اسقط نوٹس کا اختیار چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین ججز کو دے دیا گیا. حکومت کے بل سینٹ سے منظور کرانے کے جتن بھی ہم نے دیکھے اور آج یہ بل سینٹ سے بھی منظور کروا لیا گیا ہے. تو سینٹ میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 منظور ہو گیا ہے. بل کے حق میں 60 اور مخالفت میں 19 ووٹ پڑے، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے اس دوران شور شرابہ بھی کیا گیا اور نشستوں پر کھڑے بھی ہو گئے ان کے اراکین. ہنگامہ آرائی ہوئی. بل پر تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں ان کی جانب سے احتجاج کیا جاتا رہا، جبکہ چیئرمین سینٹ نے بل پر ہاؤس کی رائے لی اور اس بل کو کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے. سینٹ میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 آج منظور ہو گیا ہے اور اس دوران سینٹ میں تحریک انصاف کے سینیٹرز کی جانب سے احتجاج بھی جاری رہا. اراکین کی جانب سے عدلیہ پر حملہ نامنظور کے بینرز بھی لہرائے جا رہے تھے. اور کاشف عباسی سینئر تجزیہ کار اور سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. کاشف عباسی صاحب، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کثرت رائے سے منظور کروا لیا گیا ہے سینٹ سے بھی. اتنی جلد بازی میں یہ بل پاس کروایا گیا ہے، کیا وجہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے، یہی عموماً قانون سازی میں یہ بات ہوتی ہے یا یہ جو اتنی جلد بازی ہوتی ہے، یہی اصل سم ٹائمز مسائل جو بنتے ہیں وہ ان چیزوں سے بنتے ہیں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں سیاست میں ٹائمنگ از ایوری تھنگ. پچھلے 4-6 دن کے صرف جو واقعات ہیں جس طریقے سے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ جو کیوس ہے، یہ وہ جو انگریزی کی ٹرم ہے، دیر از اے میتھڈ بیہائنڈ دس میڈنس، اور یہ بڑے کنٹرولڈ کیوس ہے جو آپ کو پچھلے چند دنوں میں نظر آ رہا ہے، چاہے وہ اداروں میں نظر آئے چاہے دوسری طرف نظر آئے. کس طرح کنوینئنٹلی کچھ چیزیں 15-20 دن کے بعد سامنے بھی آ رہی ہیں. کنوینئنٹلی کچھ چیزیں ایسے ہو رہی ہیں جیسے کہا تو یہ جا رہا ہے کہ نہیں جی یہ تو معاملہ ان کا انٹرنل ہے، لیکن سپریم کورٹ کو دیکھ کر بھی لگتا ایسے ہے کہ انٹرنل معاملات تو ہوں گے لیکن جس طرح کیے جا رہے ہیں، جس سو موٹو کے خلاف ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب سروس کیس میں الیکشن کے پنجاب اور کے پی کے الیکشنز پر سو موٹو لینے کے لیے ججز نے فیصلہ لکھا تھا، تو یہ میں نے خود فیصلوں میں پڑھا، اس میں کہا گیا کہ کیس کچھ اور ہے. سروس کیس میں آپ کیسے یہ چیزیں کر سکتے ہیں؟ اب یہاں پہ حافظ صاحب کے 20 نمبروں کا چیک معاملہ ہو اور آپ اس کے اندر یہ لے لیں تو کہیں نہ کہیں یہ سوال اٹھیں گے کہ یہ جو میڈنس ہے اس کے پیچھے کوئی میتھڈ تو نہیں ہے. آئی ہوپ ناٹ، لیکن حالات بڑے خراب ہیں. یہ اس ملک کے لیے وی آر بیکمنگ اے لافنگ اسٹاک. کیسے چل رہا ہے یہ ملک؟ اب میں آج کہیں سوشل میڈیا پر مجھے کسی نے یہ بھیجا یا مجھے کسی نے دکھایا کہ یعنی ہمارے پڑوسی ملک اپنی چاند پہ جانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اپنی سیٹلائٹس بھیج رہے ہیں، اور ہمارے یہاں پر یہی بحث ختم نہیں ہو رہی کہ الیکشن ہونے کہ نہیں ہونے، کس طرح ہمارا پارلیمنٹ کس طرح کام کرے گی. پارلیمنٹ سپریم کورٹ کو دیکھ کے ہنس رہی ہے. پہلے سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو دیکھ کے ہنسا کرتی تھی. کہا جاتا تھا سیاستدان اپنے مسئلے سپریم کورٹ نہ بھیجیں. اب لگتا ہے سپریم کورٹ کے مسئلے پالیٹیشینز حل کریں گے یہاں بیٹھ کے. جس طرح لڑائیاں پڑ گئی ہیں تمام اداروں میں، تیسرا فریق، تیسرے لوگ باہر بیٹھ کے ہنس رہے ہوں گے. یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو؟ کیا یہ ملک ایسے چلنے کے لیے بنایا گیا تھا؟ یہ تو ہم نے ایک کارٹون نیٹ ورک بنا دیا اس ملک کو. سوائے کو کام کی چیز کبھی آپ نے سنی ہے کہ کوئی اچھا کام اس ملک میں ہو رہا ہے جس کو دیکھ کر سارے فخر سے کہیں گے؟ الیکشن کی بات کریں تو حکومت نے الیکشن کرانے میں اتنی تاخیر کی کہ یہ معاملہ عدالت پہنچ گیا، لیکن یہ بل پاس کرانے میں اتنے جتن کیے کہ ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد سے خصوصی جہاز 30 سینیٹرز کو لینے کوئٹہ پہنچا. ایک طرف کفایت شعاری مہم، دوسری جانب اتنی جلد بازی. نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. یہ ایک جلد بازی بھی ہے، اور یہ الیکشنز کا آپ نے جب بھی کہا، آج اگر میں خواجہ آصف صاحب کی پریس کانفرنس سن رہا تھا اور خواجہ صاحب سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ اکتوبر کے الیکشن کی کوئی گارنٹی دیتے ہیں، تو ان کا جواب بڑا مضحکہ خیز اور دلچسپ سا تھا. انہوں نے کہا کہ جو آج سپریم کورٹ میں ہوا کل یہ ہونا تھا، پرسوں ہونا تھا، کیسے کسی چیز کی گارنٹی ہے؟ یہ ساتھ ہی اگلے سانس میں انہوں نے کہا، یعنی 2 ووٹنگز تھیں. ایک ووٹ ہونا تھا نو کانفیڈنس کا، ایک ووٹ ہونا 2 اسمبلیوں کا. ایک نو کانفیڈنس کی ووٹنگ نہ کرانے پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. 2 اسمبلیوں کی ووٹنگ نہ کرانے پر جمہوریت جیت جاتی ہے. یہ میری تو سمجھ سے باہر ہے. یہ کس طرح یہ لوگ کام کر رہے ہیں؟ اپنے ذاتی مفاد، ذاتی مقاصد، ان کے لیے اصول، آئین، قانون ہم سب
कुर्बान करने को तैयार है। एक दूसरा, ये जब हम सारे रल जाए ना, जब सब एक हो जाएं, तो फिर ये कॉन्फिडेंस भी बड़ा आ जाता है सब में कि फैसले अब हम करेंगे। और ये लग ऐसी रहा है कि इलेक्शन इस मुल्क में अक्टूबर में भी नहीं होगा। आज के जवाब से तो मुझे यही इंडिकेशन मिली है कि अब इलेक्शन तो अक्टूबर में मुश्किल ही नजर आता है, क्योंकि सियासतदान तो कहता है हाँ जी इलेक्शन की डेट है, इलेक्शन होगा। यही सारे, ये बिलावल साहब ने कहा था जब 2013 या 18 के इलेक्शन की बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इराक में इलेक्शन हो गए जहां जंग चल रही है, दूसरे मुल्कों में इलेक्शन हो गए जहां जंगें असल में चल रही हैं, हमारे मुल्क में इलेक्शन नहीं होंगे। और आज हमने उसी जंग को बहाना बना के अपना इलेक्शन मुलतवी कर रहे हैं। सब लोग, क्योंकि अब सारे चाहते हैं कि इलेक्शन इस मुल्क में ना हो, तो अब इलेक्शन इस मुल्क में नहीं होंगे। ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है किसी मुल्क के लिए, जब जाती मफाद, जाती मकासद की खातिर अगर आप आइन पर अमल दरामद छोड़ दें और जो आपके मुखालिफ खड़ा हो उसको आप उसके ऊपर तनकीद ये करें। अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर चंद पर तनकीद क्या हो रही, वो कहते हैं इलेक्शन कराएं, क्योंकि आइन में लिखा है, और ये कहते हैं जी आप मिल गए। दिस इज जस्ट बियॉन्ड मी कि यहाँ पर जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है वाली जो बहस शुरू हो गई पाकिस्तान में, तो मेरी समझ से ही बाहर है। क्या मुल्क किस तरह चला करते हैं? आज से कुछ अर्सा पहले तक इस मुल्क में मिसालें दी जाती थी, इमरान खान, ट्रंप और मोदी जैसे लोग आ गए हैं। ये तो आप देखें ये सारे एक जैसे हैं। ये चाहते ही है कि इस मुल्क के अंदर किसी निजाम के तहत इस मुल्क को नहीं चलाना चाहते, ख्वाहिशात के मुताबिक मुल्क को चलाना चाहते हैं। वो लोग जो 3 दफा के वजीर आजम रहे हैं, वो भी अब किसी ने मुझे पिछले दिनों कहा जी वो मियां साहब नहीं मान रहे इलेक्शन पे। यानी आप ये क्या कि लीडर ये होता है क्या? लीडर ये देखता है कि मेरा जाती फायदा किसमें, मेरी सियासत का फायदा किसमें? तो वो ये देखता है कि मुल्क का फायदा किसमें, आइन किस तरह बचेगा। आज आप इलेक्शन नहीं करा रहे, मैं तो सिर्फ कई लोगों दोस्तों से पूछता हूं कि रोल्स रिवर्स। इमरान खान आज वजीर आजम होते, जनरल फैज आज आर्मी चीफ होते, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि इस मुल्क में इलेक्शन नहीं हो सकते, सर हालात बहुत खराब है दोनों ने। कोई सिक्योरिटी देने से इनकार करता है, वफाकी हुकूमत कहती है पैसे नहीं है। तो आप सोचें जरा इन लोगों ने क्या नारे मारते रहे। आर्टिकल 6 और जमहूरियत के जो नारे लगने थे आप भी देखते और हम भी देखते, लेकिन आज जो वो बेनिफिशरी है इसलिए वो हर इस तरह के फैसले को डिफेंड कर रहे हैं। कार्टून नेटवर्क चल रहा है इस मुल्क में, कोई मुल्क थोड़ी चला रहे हैं। हमने इस मुल्क को अगर यहां तक पहुंचाने में पहले तो बड़ी मेहनत की थी, अब तो पिछले 5-10 साल में तो मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक ऑटो पायलट पे एक डिक्लाइन शुरू हो गई और वो डिक्लाइन बढ़ती जा रही है और किसी शख्स को इस चीज का एहसास नहीं है। जिस मुल्क का वजीर आजम पाकिस्तान के सबसे बड़े फोरम पर खड़ा होकर ये माने कि लोगों के ऊपर जाली FIR हैं और उनको बेल्स नहीं मिल रहे, वो आसमान की तरफ देख रहे हैं, वो मान रहा हो और उसको ठीक करने की ना कोशिश करे वो वजीर आजम, तो सोच लें कि उस निजाम को ऐसे ही चलाना चाहते। इस मुल्क का अल्लाह हाफिज है। मुझे तो इन लोगों को देखकर लगता नहीं कि हालात ज्यादा ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं। ठीक है, काशिफ अब्बासी इस हवाले से बात कर रहे थे। इस